للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھا علم رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شے کو ہر مدد دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ الحمدللہ آج ذوالحج جس کا ڈے 3 ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہی ہوں گی اور شیطان کا منہ کالا کر رہی ہوں گی، شیطان کو ہرا رہی ہوں گی اور شیطان سے لڑ رہی ہوں گی اور اپنے نفس کو مار رہی ہوں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہی ہوں گی، کیونکہ ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور بہت عزیز ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں ہی حاجی اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں ہی ہم قربانی کرتے ہیں۔ سنت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، اس سنت کو زندہ کرتے ہیں، اس قربانی کو یاد رکھتے ہیں، اس کے پیچھے کی حکمت کو یاد رکھتے ہیں۔ اور ان 10 دنوں میں ہی ایک دن ایسا ہے، یوم عرفہ کا روزہ ہے، جس دن جو حاجی ہیں وہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور اس دن کا روزہ جو ہم لوگ گھر بیٹھے ہیں، ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے سال کے گناہ اور آنے والے سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تکبیرات بھی پڑھ رہی ہوں گی اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں روٹین کے ساتھ کوشش کر رہی ہوں گی تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ صحابہ اکرام تکبیرات کیسے پڑھتے تھے، کیا ان کا معمول تھا، تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مینا میں اپنے ڈیرے کے اندر تکبیرات کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور وہ بھی تکبیرات کہنے لگتے۔ پھر بازار میں موجود لوگ تکبیرات کہنے لگتے اور سارا مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مینا میں نمازوں کے بعد بستر پر، خیمے میں، مجلس میں، راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیرات کہتے تھے، اور ام مومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا 10ویں تاریخ میں تکبیرات کہتی تھیں۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو صحابہ کرام کا بتایا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ جب یہ 10 دن آتے تھے تو صحابہ کرام تکبیرات کی کثرت کرتے تھے اور بلند آواز میں تکبیرات کہتے تھے اور بازاروں میں نکل جاتے تھے اور بازار میں بھی تکبیرات کہتے تھے۔ لیکن ہم بازاروں میں تو نہیں نکل سکتے، ہم اونچی آواز میں تو نہیں پڑھ سکتے، ہم اب بازاروں میں جا کے اونچی آواز میں تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم گھر میں اپنی جب ہم پڑھیں تکبیرات تو ہم تھوڑا اونچا پڑھ لیں، تاکہ دوسرے بندہ گزرے یا گھر والے دیکھیں تو ان کو بھی یاد آ جائے، وہ بھی پڑھنے لگ جائیں۔ کوشش کریں، چلیں اپنی آواز اتنی تو بلند کریں کہ آپ اپنی آواز تھوڑی سی اتنی بلند ہونی چاہیے کہ آواز کہ آپ کو خود سنیں۔ کبھی ہوتا ہے کہ نہیں، انسان اونچی پڑھ رہا ہوتا ہے، منہ پہ پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا کوشش کریں
کہ آپ اونچا پڑھیں، کیونکہ اگر ہم زیادہ اونچا پڑھتے ہیں پھر زیادہ ہی لوگ یہ ہمارے گھر والے جن کو نہیں پتا تو وہ کہتے ہیں بڑی بڑی حاجت نہ ہوگی آ گئی، اب اس کو سب کچھ پتہ ہے ہمیں نہیں پتہ، راکاری کر رہی ہو، منہ میں پڑو، اس طرح کے کومنٹس سننے کو ملتے ہیں۔ لیکن ہم نے صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کرنا ہے تو کوشش کریں کہ یہ تکبیرات خود بھی پڑھیں اور ریمائنڈر کے طور پر اپنے سوشل میڈیا ایپس کے اوپر یہ لگائیں تاکہ لوگ آپ کا اسٹیٹس دیکھیں تو ان کو یاد آ جائے کہ ہاں تکبیرات پڑھنی تھی، آج تو میں نے پڑھی ہی نہیں۔ جیسے میں نے کل ابھی تکبیرات اتنی نہیں پڑھی اور مجھے اتنا مجھے برا لگ رہا تھا کہ میں نے آج کے دن تو تکبیرات پڑھی ہی نہیں ہے، تسبیحات تو اتنی نہیں کی، اور مجھے اتنا مطلب برا فیل ہو رہا تھا کہ میں نے بہت غلط کیا آج۔ اور واقعی زندگی بہت تیز چل رہی ہے، ہم جب سوچتے ہیں نا کہ ہم بعد میں کر لیں گے، وہ بعد میں کبھی وہ بات نہیں آتی، ہم کوئی اور کام کرنے لگ جاتے ہیں اور ہمیں بھول بھی جاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا تھا اور کیا کرنے کے لیے اٹھے تھے۔ زندگی بہت فاسٹ گزر رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تکبیرات اونچی آواز میں کہتے تھے، تکبیرات اونچی آواز میں ہی کہتے ہوں گے نا، کہ وہ جب کہتے تھے تو پھر ان کی آواز سن کر جو مسجد میں لوگ تھے وہ بھی کہتے تھے، پھر بازار کے لوگ بھی کہتے تھے، اور پھر پورا مینا جو ہوتا تھا وہ تکبیرات کی وجہ سے گونج اٹھتا تھا۔ تو ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں ہی ایسا ماحول کریٹ کر لیں کہ ہمارے گھر ہی تکبیرات سے گونج اٹھیں۔ لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان تھوڑا سا دین کے اوپر عمل کرنا شروع ہو کرتا ہے تو ہمارے گھر والے تو ہمارے مطلب اس چینج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ کمنٹس بھی تو دیتے ہیں کہ آپ بڑی حاجن بن گئی ہو، منہ پہ بولو، بہن بھائی تھوڑا سا ٹونٹ کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم تھوڑا سا اونچا اتنا پڑھ لیں کہ ہمیں تھوڑی سی آواز آ جائے۔ یہاں تک بھی جب ہم کوئی کام کر رہی ہوں تو کام کرتے کرتے موبائل پہ لگا لیا کریں تاکہ آپ پھر سنیں گی نا تو آپ منہ میں پڑھتی چلی جائیں گی اور اس طرح کو یاد بھی رہ جائے گا، اور آپ کا دماغ جو آپ کا سننے کا جو ہے انسان جب سنتا ہے نا تو وہی عمل اسے یاد رہتا ہے اور وہ کرتا چلا جاتا ہے، اور اچھا سنیں گی پھر اچھے اثر ہوں گے، اگر ہم برا سنیں گے تو برا ہی اثر ہوگا۔ اور ان دنوں میں ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، سب سے پہلی بات گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ ہم جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ان دنوں میں جب ہم کوئی نیکی کا کام کریں گے تو ہمیں مزہ نہیں آئے گا، نماز پڑھنے میں ہمیں وہی والے خیالات آئیں گے کہ میں نے یہ والا گناہ کر لیا تھا، میں نے ایسے کر لیا تھا، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے اگلا کام یہ کرنا ہے، پھر وہ نماز میں مزہ نہیں آئے گا۔ نماز پڑھیں گے تو صحیح، لیکن سمجھ نہیں آئے گی پڑھ کیا رہے ہیں۔ کوشش کر کے تھوڑا سا نماز آہستہ آہستہ پڑھنے کی کوشش کریں، مطلب ٹائم لگائیں، اور اگر ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے تو پھر وہی والے خیالات ہمارے دماغ میں گھومتے چلے جائیں گے اور ہمارا دماغ خراب، مطلب کہ دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے، اور گناہ انسان کو پھر اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اور پھر فائدہ کیا ہے کہ ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر وہی والی مثال ہے کہ آپ نے اے سی چلایا ہوا ہے لیکن آپ نے روم کی ساری کھڑکیاں کھول دی تو اے سی کی کولنگ تو نہیں ہوگی نا، پھر اللہ تعالیٰ معاف تو نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ تو ہم پراپر سلنڈر کر دیں، اللہ تعالیٰ کو کہیں اللہ جی آپ ہمارے رب ہیں، آپ کے مطابق ہی میں نے زندگی گزارنی، آپ آج سے میں نے آپ کے آگے جھک گئی، سارے معاملات آپ ہی بتائیں گے اور حساب دیں گے، میں عمل کروں گی۔ یہاں پہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ جی سوری میں نہیں کر سکتی، اور ٹھیک ہے میں آخرت میں عذاب سہہ لوں گی، میں دنیا کی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہوں۔ سوچنے کی ضرورت ہے مجھے بھی اور ہم سب کو کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یا تو پراپر سلنڈر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہے، اور یا پھر نہیں کرنا تو پھر پراپر کہیں کہ نہیں کرنا۔ ہم نے دوغلا پن نہیں دکھانا، منہ سے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور جو اطاعت کی باری آتی ہے تو ہم اپنے نفس کے غلام ہیں، نفس کی غلامی سے نکلنا ہے، ان 10 دنوں میں نفس کی غلامی سے نکلنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ جی اس 10 دنوں میں میری خطائیں، میری جو برائیاں ہیں نا مجھ سے دور کر دیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے ہیں نا تو ہماری برائیاں ہم سے دور ہونے چلی جاتی ہیں، ہمارا غصہ، ہماری فرسٹریشن، ہماری لڑائیاں جھگڑے، گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی، جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا ہم سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔
اس لیے زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنی ہے آج. میں نے آپ کو اس لیے ریمائنڈر کے طور پر یہ بتایا ہے. پتہ تو سب کو ہی ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کو نہیں پتہ وہ ضرور اس بات پر عمل کریں اور آگے بھی پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.